ذی الحجہ کے مہینے میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا مسنون عمل کیا جاتا ہے۔ قربانی ان پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے دنوں میں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پیسے آ جائے یا ضرورت سے زائد سامان آ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس پر مداومت اور مواظبت فرمائی، یعنی پابندی فرمائی ہے، اور آپ کا کسی عمل پر پابندی کرنا اور لگاتار کرنا یہ اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی، اور وعید بھی وہ ترک واجب پر ہوتی ہے کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قربانیاں کیا ہیں، اس کے پیچھے فلسفہ، حکمت یا لوجک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ یعنی ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اون کے بدلے میں بھی، چونکہ وہ شاید بہت زیادہ ہوتا ہے اور انلیمیٹڈ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں اون کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں قربانی سے بڑا اور بڑھیا عمل کوئی نہیں ہے، اور قیامت کے دن اس جانور کو سینگ، کھروں، بالوں سمیت ایون کہ اس کا جو لید اور گوبر اور پیشاب ہے اس کے ساتھ تولا جائے گا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی لخت جگر تھی، آپ نے فرمایا کہ اپنی قربانی کے وقت خود وہاں پر حاضر رہو، اس لیے کہ اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے۔ اور اصل تو کانسیپٹ وہی اسماعیل علیہ السلام کو جو اللہ کے حکم سے ذبح کیا جا رہا ہے، تو ضرورت پڑنے پر ہم اپنی اولادوں کو بھی قربان کریں گے، خواہشات کو بھی قربان کریں گے، اور یہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے کہ ایک مسلمان جری اور بہادر ہو، اور ضرورت پڑنے پر وہ میدان جہاد میں بھی وہ مسلمانوں کی طرف سے جہاد کرتے ہوئے کافروں کی سرکوبی کے لیے تیار رہے۔ البتہ ذبح کرتے وقت اگر آپ کسائی سے ذبح کر رہے ہیں تو خود وہاں پر موجود رہیں، اور کسائی ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اگر آپ نے کسائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے یا چھری آپ نے پکڑی ہے تو پھر دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے۔ اللہم منکا ولکا، اے اللہ یہ آپ کے لیے ہے، آپ کی طرف سے ہیں۔ اور پھر ذبح کرنے کے بعد اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام، یہ دعا بھی پڑھی جائے۔ البتہ اس جانور کی قربانی اور خون بہانا یہ اصل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے بجائے یتیم خانے میں پیسے دے دیں، کسی غریب کا علاج کر لے، کسی کنویں کو اور پانی کا انتظام کر لیں، تو یاد رہیں کہ ایک عمل کی صورت ہوتی ہے، ایک عمل کی حقیقت ہوتی ہے۔ یہاں پر وہ دونوں چیزیں مقصود ہیں، اور یہاں پر اپنی عقل اور اپنی لوجک کے مطابق کوئی فلسفیانہ تعویل اور جواز کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اس جانور کو ذبح کرنے کے بہت سے احکامات ہیں، لیکن بنیادی طور پر اخلاص اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔ بہت بڑا جانور لینا ہے اور اس کو گلیوں میں گھمانا ہے اور فیس بک پر اس کی تصویریں وائرل کرنی ہے کہ فلاں صاحب نے مہنگا جانور خرید لیا اور فلاں صاحب نے جو ہے وہ سب سے قیمتی جانور خرید لیا، تو یاد رہیں کہ اخلاص اور للہیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو قربانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بعض حضرات نے دعا کرتے وقت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس طرح کی قرآنی آیات کو بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com